درود پڑھ دیجیے محمد والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الأعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور. درود پڑھ دیجیے محمد والے. ہمارے گفتگو کے اندر ایک آیت کریمہ جو سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 16 کی تھی، اس کی تلاوت کا شرح بیان کیا گیا، اس کے ترجمے کو بھی آپ کو بیان کیا گیا، لیکن اس سے ملتی جلتی بہت سی اور آیات ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں. اس آیت کریمہ میں بیان ہو رہا ہے کہ قل هل يستوي الأعمى والبصير. اے رسول سے سوال کیجئے کہ کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور. اور کیا ظلمات نور کی برابری کر سکتا ہے؟ اسی طرح سے قرآن کریم نے ایک اور مقام پر یہ انداز اختیار کیا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے رسول سے سوال کیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت واضح سی بات ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے، لیکن ہم تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں تو نہ صرف یہ برابر رکھا گیا بلکہ لولا کہنے والوں کو سرونی کے دعویدار سے بڑھا دیا گیا. لولا کہنے والا کہاں اور مولا کے منصب پر کہاں، لیکن برابر تو کیا انہیں بڑھا دیا گیا. اور اس طرح کے واقعات بہت سارے مقامات پر پیش آئے ہیں. بعد وفات رسول کی مرتبہ ایک شخص کسی خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ چونکہ رسول کے جانشین ہونے کے دعویدار ہیں، اس سے میرا سوال آپ سے ہے. یہودی تھا، اس نے کہا کہ مجھے کچھ سوالات کرنے ہیں. 3 سوالات اس نے کیے. اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے پاس موجود نہ ہو، اللہ کے پاس موجود نہ ہو. پھر اس نے کہا کہ کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جس کا علم اللہ کو نہ ہو، اس کا علم اللہ کو نہ ہو. اور کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو اللہ کے لیے سزاوار نہ ہو. یہ تینوں سوالات آتے سنیں. خدا کے پاس نہ ہو، خدا کے علم میں نہ ہو، خدا کے لیے سزاوار نہ ہو. یہ جب خدا کے ساتھ نہ ہو کہ سنا تو کہنے لگا تو کافر ہو گیا ہے، تو یہاں سے چلا جائے. تو وہاں پر ایک صحابی رسول موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اے خلیفہ اگر آپ کو جواب نہ معلوم ہو تو یہ کہیں کہ مجھے نہیں معلوم، تو صاحب علم اس سے جا کر پوچھو. بجائے اس لیے کہ اسے کافر کہہ کر باہر نکال دیا جائے، بہتر یہ کہ آپ اگر نہیں جانتے تو کہیں کہ جس کو معلوم ہے اس سے رجوع کرو. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ کافر کہنے کی رسمات تک جاری ہے. جوابات نہیں ہیں، دلائل نہیں ہیں، لیکن یہ ٹائٹل دوسروں کو دینے کے لیے حاضر ہے.
تو اس طریقے سے اسے بھگا دیا، کہا کہ ہاذہی مسائل الزنادقہ، یہ ملحدوں کی باتیں ہیں، تم یہاں سے جاؤ۔ اور پھر ظاہر جناب سلمان فارسی کے نام میں کہ وہ لے کر آئے مولا امیر کائنات علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم، اور تین سوالات علی مطلع سے کیے کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے لیے سزاوار نہ ہو، کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے پاس نہ ہو، اور کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا علم اللہ کو نہ ہو؟ کیوں نہیں؟ ان تینوں سوالات کے جواب قرآن نے دیے، تینوں سوالات کے جواب قرآن میں موجود ہیں، اور اس سے پتہ چل گیا کہ حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگانا اور ہے اور قرآن کا محافظ بن جانا اور ہے۔ تو جن کے لیے قرآن کافی تھا انہوں نے بھی قرآن پڑھا نہیں ہے، ورنہ اگر قرآن پڑھا ہوتا تو واقعی ان کے لیے اس طرح سے کافی ہوتا، کیونکہ خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ میں کافی نہیں ہوں، تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، اور الامر کی اطاعت کرنی ہوگی۔ تو اولی الامر میں سے اگر خدمت امام کے اندر آؤ گے تو پھر پتہ چلے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ کیا قرآن میں موجود ہے کہ ایک چیز ایسی ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا شریک ہے جو اس کے لیے سزاوار ہے۔ کتنی بار ایسی بات لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ان کو یہی نہیں معلوم کہ اللہ کا شریک اللہ کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ جو اللہ کے پاس موجود نہیں ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ خدا کے پاس سب کچھ ہے لیکن ظلم نہیں ہے، خدا کے پاس ظلم نہیں ہے، عدل ہے اس کے پاس، احسان ہے، فضل ہے، لیکن اس کے پاس ظلم نہیں ہے۔ اور کہا کہ کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جس کا علم خدا کو نہ ہو؟ تو کہا کہ وہ تمہاری ہی بات ہے۔ یہودی سے مخاطب کہا کہ وہ تمہاری ہی بات ہے جسے قرآن نے نقل کیا، اور وہ قرآن اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ تم یہودی یہ کہتے ہو کہ موسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تم کہتے ہو کہ اللہ تمہارا بیٹا عزیر ہے، اور اللہ کہتا ہے مجھے خود اس کا علم نہیں۔ تو یہ تمہارا نام وہ ہے کہ اس کا علم اللہ کو بھی نہیں ہے۔ مل کے درود پڑھ دیجیے محمد والا۔ جیسے یہ جواب سنے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد انک خلیفۃ اللہ حقا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے رسول ہے اور آپ ان کے حقیقی جانشین۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو صاحب علم ہوگا وہ خلیفہ ہوگا، جو صاحب علم ہوگا وہ خلیفہ ہوگا، اور جہاں علم سے دوری ہو وہ سقیفہ ہوگا۔ مل کے درود پڑھ دیجیے محمد والا۔ اور یہ دینی مسائل تھے جو پوچھنے کے لیے آئے ہیں، کچھ دنیاوی مسائل پوچھنے کے لیے میں مولا کی خدمت میں آئے، اور ہمارے یہاں پر چونکہ نوجوان ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، اور ماشاءاللہ دنیاوی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، اور یہ تقسیم کر دی گئی ہے کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے اور یہ دینی تعلیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ دنیاوی تعلیم کے جو دین کے کام آ جائے وہ دنیاوی نہیں، دینی تعلیم۔ وہ ڈاکٹر حضرات کے جو کربلا میں زائرین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، وہ انجینئرز کے جو کربلا کے حرم کو بنانے میں کام کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ علماء کے جو ممبر پر آ کے خدمات انجام دے رہے ہیں، یہ سب کے سب دین کا کام ہے، یہ سب دینی تعلیم ہے کہ یہ جو دنیاوی تعلیم ظاہری طور پر کہا جاتا ہے، یہ سب دینی تعلیم کے زمرے میں آتا ہے، اور انشاءاللہ وہ اس کا ثواب نصیب ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں ثواب کو بہت محدود کر دیا جاتا ہے، جب تک حوضے میں نہیں جاؤ گے ثواب نہیں ملے گا، نہیں، ثواب پروردگار نے بہت وسیع رکھا ہے، ہر جگہ پر آپ کو ثواب نصیب ہو سکتا ہے۔ انسان کی نیت یہ ہو کہ میرا یہ کام اس مقصد کے لیے کہ میں مکتبہ اہل بیت کی خدمت انجام دوں۔ تو دو افراد
تھے اور دنیاوی معاملے کے اندر بحث ہو گئی. دونوں اپنی اپنی روٹیاں لے کر آئے تھے. ایک کے پاس 3 روٹی تھی, ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں. ابھی انہوں نے اپنی روٹی رکھی تھی کھانے کے لیے کہ تیسرا ایک شخص آیا اور کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ شریک کر دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, دونوں شریک کیے. ان تینوں نے مل کر جب یہ 8 روٹیاں کھائیں تو جب وہ تیسرا شخص جانے لگا تو 8 درہم بھی رکھ کر گیا. جب وہ رکھ کر گیا تو پہلے تک یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ فری میں کھانا کھانے کے لیے آیا ہے, کوئی جھگڑا نہیں تھا. جیسے ہی پیسہ آیا تو دونوں میں جھگڑا ہو گیا. یہی چیز ایسی جیسے ہی پیسہ آیا دونوں میں جھگڑا ہو گیا. جس کی 3 روٹیاں تھی اس نے کہا کہ میرے 4 درہم بنتے ہیں, اور جس کی 5 روٹیاں تھی اس نے کہا کہ میرے 5 درہم بنتے ہیں. کیوں؟ اس نے کہا میرے پاس جتنی روٹیاں تھی میں نے رکھ دی, تمہارے پاس اتنی تم نے بھی رکھ دی, تو آدھا آدھا تقسیم ہونا چاہیے. مجھے 4 ملنے چاہیے, تمہیں بھی 4 ملنے چاہیے. وہ جب 5 درہم والا تھا اس نے کہا کہ نہیں میری 5 روٹیاں تھی, اس نے مجھے 5 ملنے چاہیے, مجھے 3 ملنے چاہیے. ان دونوں میں بحث ہو گئی اور بحث کے حل کے لیے کوئی اور جگہ سمجھ نہیں آئی سوائے یہ کہ مشکل کشا میرے کائنات آئی. یہ بھی نبی علیہ السلام کی طرف آیا اور سنیں گے کہ جب در علی پر آئے ہیں تو میرے مولا نے نہیں فرمایا کہ تمہارا حق اتنا بنتا ہے, تمہارا حق اتنا بنتا ہے, بلکہ عجیب جملہ شاہ فرمایا. اور یہ فرق ہے دنیا کے علماء میں اور وہاں سے آنے والے علماء میں, کہ یہاں والے جو صاحب علم ہوتے ہیں وہ صرف ظاہری طور پر جواب دے سکتے ہیں, حل پیش کر سکتے ہیں, لیکن تربیت نہیں کر سکتے, تزکیہ نفس نہیں کر سکتے. میرے مولا نے پہلے ان کی تربیت فرمائی ہے, کہا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے 4 ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرے 4 نہیں میرے 5 ہیں, تو فرق تو ایک ہی درہم کا ہوا نا, ایک درہم کا ہوا. تم ایک درہم کے لیے اتنا لڑ رہے ہو کہ اپنی جگہ چھوڑ کر میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے. ایک درہم لے کر کیا تو امیر ہو جائے گا اور ایک درہم چھوڑ کر تو کیا غریب ہو جائے گا؟ چھوڑ دو, مسالیات سے کام لو اور صلح صفائی سے معاملے کو ختم کر دو. کہا کہ نہیں یہاں وہ نہیں, میرا جو حق ہوتا ہے وہ لینا چاہتا ہوں, نہ اضافی لینا چاہتا ہوں, نہ کم لینا چاہتا ہوں, آپ فیصلہ کیجیے. اب یہ جو 3 روٹیوں والا تھا یہ چاہ رہا تھا کہ 4 درہم مل جائے, اور اس کو ایسا تھا کہ 4 نہیں ملیں گے تو 3 تو ملیں گے. اس سے اسے بحث کو اور آگے بڑھایا تاکہ اے علی آپ جو فیصلہ کریں گے اس پر عمل کرو. امام نے اپنی شاہ فرمایا کہ اگر ہم نے فیصلہ کیا تو کہیں تجھے پچھتانا نہ پڑ جائے. اس سے سوچا کہ کیا پچھتانا پڑے گا, 3 تو مل ہی جائیں گے. امام نے کہا کہ اب میرا فیصلہ سنو اور توجہ رکھیے گا, تھوڑا سا ذہن بیدار رکھیے گا. کتنی روٹیاں تھی؟ 8 روٹیاں تھی. ایک شخص کی 3 ہے, دوسرے شخص کی 5 ہے. کتنے کھانے والے تھے؟ 3 لوگ آگے کھانے والے. کہا ہر روٹی کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. 8 روٹیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو کتنے بنیں گے؟ 24. کا فرض کرو کہ تم تینوں نے برابر سے کھایا, ہر ایک نے ایک ٹکڑا کھایا, سب نے برابر سے کھایا, تو 24 ٹکڑوں کو اگر 3 لوگوں میں تقسیم کیا جائے تو کتنے بنیں گے؟ 8. کہا کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ تو نے بھی 8 کھائے, تیرے دوست نے بھی 8 کھائے, اور اس اجنبی نے بھی 8 کھائے. اب یہ بتا, توجہ رکھیے گا, اب یہ بتا کہ تیری جو 3 روٹیاں تھی اس کے کتنے ٹکڑے بنتے ہیں؟ 9 ٹکڑے. کہ 9 میں سے 8 ٹکڑے تو تم نے خود کھا لیے. ایک ٹکڑا بن گیا. اور کہا اس کی 5 روٹیاں تھی, اس کے بھی اگر 3 ٹکڑے گئے کتنے بنے گے؟ 15. 15 میں سے 8 اس نے کھا لیے, کتنے بچ گئے؟ 7. کہا کہ تیری 3 روٹیوں میں سے صرف ایک ٹکڑا بچا جو تو نے کھلایا, اس کے 15 ٹکڑوں میں سے 7 ٹکڑے بچ گئے کہ جو اس نے کھلائے. یہ جو 8 درہم رکھ کر گیا اس میں سے صرف 1 درہم تیرا ہے, باقی 7 درہم تیرے دوست. کبھی کبھار ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مولا آپ حضور فرمائیے, مولا آپ تشریف لائیے تاکہ ہمیں ہمارا حق مل جائے, اور وہ حق دلانے کے لیے آنے والے ہیں. جب ظلم و جور سے دنیا بھری ہوگی تو وہ تو انصاف سے پڑھ دیں گے. تو کہے ایسا نہ ہو کہ امام تشریف لائے اور جسے ہم حق
سمجھ رہے وہ تیرا حق نہیں ہو فلاں کا، تیرا حق نہیں ہو فلاں کا، تیرا حق نہیں ہو فلاں کا۔ تو اگر حق کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ زمانے کے امام جلد از جلد ظہور فرمائیں، تو یہ حوصلہ بھی پیدا کرنا ہوگا کہ جب وہ عدل اور انصاف فرمائیں تو جو ان کا فیصلہ ہوگا اس کو سر تسلیم کریں۔ انشاءاللہ زمانے کے امام کی ظہور میں تعجیل کے لیے بابت درود پڑھ دیجئے محمد والا۔ اور یہ جو حق اور باطل پر ہماری گفتگو جاری ساری ہے، تو حق اور باطل کے اندر کچھ مراحل ہیں جنہیں ہمیں طے کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ حق کی پہچان ہو، معلوم ہو کہ حق کہاں پر ہے، ورنہ بعض لوگ اسی کے اندر کنفیوز ہے، کبھی حق اس طرف ہے یا حق اس طرف ہے۔ جنگ جمل کے میدان میں یہی لوگ پریشانی تھی کہ یہاں پر بھی بڑی بڑی محترم شخصیات موجود ہیں، وہاں پر بھی بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں، تو ہم کس کے پیچھے جائیں؟ امام نے کیا خوبصورت معیار دیا، فرمایا کہ انک لملبوس علیہ، تیرے لیے بات مشتبہ ہو گئی ہے، تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن میں تجھے رائے حل بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ لا یعرفان الحق باقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اہلا واعرف الباطل تعرف اعلا۔ امام نے شاہ فرمایا کہ اس طرح سے فیصلہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر لوگ کتنے ہیں اور وہاں پر لوگ کتنے ہیں، یہاں پر کتنی بڑی شخصیات ہے، وہاں پر کتنی بڑی شخصیات ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ کہا پہلے تو خود اپنے دل سے فیصلہ کر کہ حق پر کون ہے، حق کیا ہے، حق کس کے ساتھ ہے۔ جب تو حق کو پہچان جائے گا تو پھر صاحب حق کو بھی پہچان جائے گا۔ پہلے تو باطل کو پہچان لے، جب باطل کو پہچان آ جائے گا تو باطل پر چلنے والوں کو بھی پہچان جائے گا۔ مل کے درود پڑھ دیجئے محمد والے۔ اور چھٹے سردار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعاؤں میں سے دعا ہے، فرماتے ہیں دعا مانگو کرو، بہترین دعا ہے ہر انسان کے لیے، ہر مکتب سے تعلق رکھنے والے شخص کے لیے، ہر دین ہر ملت سے تعلق رکھنے والے شخص کے لیے یہی دعا ہونی چاہیے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم ارنی الحق حقا حتی اتبعہ وارنی الباطل باطلا حتی اجتنبہ۔ فرمایا کہ یہ دعا کرو کہ پروردگارا جو حق ہے اسے ہمیں حق ہی دکھا، وہ تو اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن ہماری آنکھوں کو خواہشات نفسانی کے ساتھ پھیر نہ دینا اور اس کے اوپر پردے نہ لے کر آ جانا۔ جو حق ہے اسے ہمیں حق دیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ذہن کو، ہمارے دلوں کو، ہماری نظروں کو ویسا بنا دے کہ حق کو ہم حق دیکھ سکیں، اور جب ہم حق کو حق دیکھ لیں تو دوسری دعا کیا ہے اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی کہ پروردگار تو ہمیں حق کو حق دکھلا تاکہ ہم حق کی پیروی کرنے لگیں، اور پروردگار وَأَرِنِ الْبَاطِلَ بَاطِلًا حَتَّى أَجْتَنِبَهُ، اور جو باطل ہے اسے ہمیں باطل ہی دکھا تاکہ ہم اس سے اجتناب کرنے لگیں۔ ایسے نہ ہو کہ باطل شوگر کوٹڈ ہو کر آ جائے، لبادوں کے اندر آ جائے، محترم الفاظ کے ساتھ آ جائے اور ہمیں وہ حق نظر آنے لگ جائے، باطل کو ہمارے سامنے باطل بنا دے تاکہ ہم اس سے دوری کا اظہار کریں۔ یہی ہے تولی و تبرہ کا خلاصہ، کہ حق کو پہچانے اور حق کے پیچھے چلنے لگے، باطل کو پہچانا اور باطل سے نفرت کرنے لگے۔ پانچ سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام میں فرماتے ہیں، وہ جو ہمارے شاعر کچھ گفتگو پہلے یہ حدیث آئی تھی لیکن اسے ہم نے نامکمل انداز بیان کیا تھا، اب اس کے دوسرے جملے کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ پانچ سرکار میں یہ اشارہ فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے جو صرف حق کا نعرہ بلند کر رہے ہیں لیکن حق پر چل نہیں رہے۔ کون سا نعرہ ہے حق کا؟ حق کا سب سے بڑا نعرہ یہ ہے کہ علی حق پر ہے، سب سے عظیم نعرہ ہے، سب سے مکمل نعرہ ہے، سب سے بڑا نعرہ ہے، لیکن علی کی سیرت پر کتنا چلنے والا ہے۔ میرے مولا شاہ فرماتے ہیں کہ حسب الرجل ان یقول احب علی واتولاہ ثم لا یکون مع ذلک فعالا۔ کیا کسی انسان کے لیے کافی ہے کہ وہ یہ کہے کہ احب علی، کیا میں علی سے محبت کرتا ہوں، ثم لا یکون مع ذلک فعالا، اس کے بعد کوئی عمل کرنے والا نہ، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جو یہ کہہ رہا ہے اس کے ساتھ عمل جڑا ہوا ہے۔ کسی انسان کے لیے، عام شخص کے لیے، اگر کوئی میرے پاس بھی آگر یہ کہتا ہے کہ مولانا آپ کی مجلسیں بڑی اچھی ہیں، آپ بڑا کمال کا بولتے ہیں، ٹی وی پر آئے تو چھا جاتے ہیں، آپ کا کیا کہنا، آپ کا کیا انداز ہے، کیا گفتگو، کیا لہجہ ہے،
دوسروں کو دیکھنے لگے کہ وہ لے کر آ جائے یا وہ لے کر آ جائے، میں کیوں لے کر آؤں؟ تو پھر میری نظروں سے وہ جتنا گرے گا اس سے زیادہ وہ شخص گر جاتا ہے امام کی نظروں سے. جو امام کے سامنے تو یہ کہنے والا ہو کہ آئی لو یو، مجھے آپ بہت پسند ہے، آپ کا کیا کہنا ہے، آپ سے بہتر اور کوئی نہیں، آپ سے افضل کوئی نہیں، اور پھر امام کچھ کہے اور اس کو عمل نہ کرنے والا. مولانا تقیان ابن المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ کہنے لگے کہ اے علی آپ تلوار نکالیے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے تیار ہیں، آپ کا حق موجود ہے، خلافت آپ کا حق ہے، پھر آپ ساتھ کیوں نہیں دیتے، آپ کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ تو امام شاہ فرمایا کہ اگر تم میرا ساتھ دو گے تو میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں، ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہے آپ کا. امام شاہ فرمایا پھر کل آنا تو اپنے سر کا حلق کروا کے آنا، بال منڈوا کر میرے سامنے آنا. ٹھیک ہے. گھر پر پہنچے اور حلق منڈوانے کا وقت آیا تو بیوی آگے بڑی ہو گئی، بچے آگے بڑے ہو گئے کہ کیا ہو گیا، اتنے مولوی بن گئے ہو، اتنے اللہ والے ہو گئے ہو، بیوقوف ہو گئے ہو، سکھیا گئے ہو، ایک بات کہہ دی تو تم جلال میں آ کر جذبات میں آ کر عمل کرنے لگ گئے. تو پھر لوگوں کی پریشر کی ایسے انہوں نے کام نہیں کیا. جب اگلے دن پہنچے تو ظاہراً صرف ایک شخص تھا کہ جس نے اپنے سر کے سارے بال منڈوائے ہوئے تھے، باقیوں نے امامے کے اطراف میں جتنے بال نکلتے تھے وہ تو کٹوا لیے، امامے کے نیچے جتنے بال آتے تھے وہ رہنے دیے تاکہ امامے سے چھپ جائے. اور آئے امام کی خدمت پر کہا کہ آئیے شروع کریں. امام نے صرف اتنا جملہ شاہ فرمایا تم جو کہتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن مجھے کہنے دیجیے کہ امام کو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا علی پر اتنا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ امامے کے نیچے جانتا ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. علی پر تو تمہارا اتنا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ دلوں کے حال سے بھی واقف. اور جو شخص علی کے لیے علی کے حکم پر اپنے سر کے بال نہیں منڈوا سکتا، وہ علی کے حکم پر اپنی گردن کیا منڈوائے گا، اپنی گردن کیا کٹوائے گا؟ علی کے حکم پر سر کے بال نہیں کٹوا سکتا. تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ ساتھ ساتھ جڑی ہوئی چیز. الحمدللہ آپ کے جذبات یہاں پر تشریف آگے بتا رہی ہے کہ بھرپور سرشار ہے محبت اہل بیت سے. ہمیں معلوم ہو کہ حکم امام کیا ہے، سر تسلیم ختم کرنے کے لیے تیار ہے. حکم امام کیا ہے پتہ چل جائے. میں اسی لیے آج پانچویں سرکار کی وہ روایت مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اس میں سے کچھ باتیں ہم تک پہنچ جائیں. امام نے پھر اس کے راوی کے جذبات کو دیکھا کہ تھوڑی سی بات اس پر گراں گزری ہے کہ کوئی علی سے زبانی محبت کرے لیکن عمل نہ کرے تو اس محبت کا فائدہ نہیں. اس کے اوپر تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی یہ بات سن کر. تو امام نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا علی سے افضل علی کے مولا نبی تھے. یہ بتاؤ اگر نبی سے صرف وہ محبت کا دعویٰ کرے اور کلمہ پڑھے لیکن نبی کہیں کہ جنگ میں ٹکے رہو اور وہ بھاگ جائے تو کیا تم انہیں محب رسول کہتے ہو؟ کیا تم انہیں عاشق رسول کہتے ہو؟ کیا تم انہیں صحابی رسول کہتے ہو؟ وہ رسول کا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، رسول سے اظہار محبت تو کر رہے ہیں، بابا تو کر رہے ہیں، لیکن رسول جو حکم دے کے اس پر عمل نہیں کرتے. تو جب تم انہیں محبان رسول نہیں کہتے ہو تو انہیں محبان علی کیسے کہہ سکتے؟ علی سے تو افضل نبی تھے، ان کی محبت پھر زیادہ کافی ہو جانی چاہیے تھی. جب ان کی محبت سے اس طرح سے زبانی کافی نہیں ہو رہی تو پھر علی کی محبت کس طریقے سے زبانی طور پر کافی ہو جائے گی. پھر میرے مولا نے 11 خصوصیات بیان کی کہ اگر یہ خصوصیات ہیں تو خدا کی قسم ہمارا شیعہ ہے ورنہ نہیں ہے. یہ باقاعدہ مکمل جملے میرے مولا نے ارشاد فرمایا. ان 11 میں سے صرف ایک صفت کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. 11 صفت بھی الحمدللہ آپ سبھی کے اندر موجود ہیں اور وہ جو ایک صفت بیان کر رہا ہوں وہ بھی یقینا آپ کے اندر موجود ہے. میں صرف اس خاطر کے تذکر ہو جائے اور ہم سب کی یادآوری ہو جائے اور اولاد تک ہمارے بات منتقل ہو جائے، جو غائبین ان تک ہماری بات منتقل ہو جائے. ہم عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ایسی چیز ہے دیکھیے، ذکر علی، محبت علی، تعلیمات علی، یہ ساری ایسی چیزیں جو تذکر سے تعلق رکھتی ہیں، تربیت سے تعلق رکھتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق تعلیم سے ہوتا ہے. تعلیم کو اگر ایک مرتبہ پڑھا دیا جائے تو کافی ہے. 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں، ایک مرتبہ پڑھا دیا کافی ہے. روزانہ اگر لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 جمع 2 4 ہوتا ہے، 2 جمع 2 4 ہوتا ہے، 2 جمع 2 4 ہوتا ہے. لیکن کچھ کا تعلق تربیت سے ہوتا ہے. 2 جمع 2 4 ہوتا ہے، یہ روزانہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن والدین کو شاید روزانہ کہنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا 2 رکعت فجر کی نماز ہوتی ہے، 4 رکعت ظہر کی نماز ہوتی ہے، عصر کی نماز 4 رکعت. یہ شاید روزانہ کہنا پڑے کیونکہ اس کا تعلق تربیت سے. تو جس کا تعلق تربیت سے ہوتا ہے اسے بار بار کہنا پڑتا ہے. جس کا تعلق تعلیم سے ہوتا ہے اسے شاید ایک مرتبہ سکھا دیا
تو امام نے اس کے اندر 11 صفات بیان کی، اس میں سے ایک صفت یہ ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہوگا جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا. اور آج کے معاشرے کے اندر ہمیں کبھی محسوس ہوتی ہے کہ ہم جہاں پر مغرب کو دیکھ رہے ہیں فالو کر رہے ہیں، اور ٹھیک ہے اچھی جو بات ہے وہ ہر ایک سے لینی چاہیے، وہاں پر صفائی ہمارے یہاں پر بھی ہونی چاہیے، وہاں پر قانون کی پابندی ہمارے یہاں پر بھی ہونی چاہیے، وہاں کے لوگ منظم ہیں مرتب ہیں، ہمارے یہاں کے لوگ بھی ہونے چاہیے. اور ماشاءاللہ سے ابھی جو کلپ وائرل ہوئی ہے مجھے دیکھ کر بڑا رشک آیا ہے کہ لندن میں شیعوں نے جو جلوس نکالا ہے، لندن جیسے اتنے ترقی یافتہ شہر کے اندر ہماری خواتین اس جلوس میں شریک ہیں، لیکن سب باحجاب، سب کے سب باحجاب، سب کے سب حجاب کے ساتھ پردے کے ساتھ ہیں. کہاں؟ اتنے فسق و فجور والے شہر کے اندر. لیکن اگر وہاں کے شیعہ ایسے ہو سکتے ہیں جہاں پر اتنی برائیاں موجود ہیں، تو جو ویسے ہی مشرق کے اندر پلا بڑا ہو، جس نے مشرقی تہذیب کو پایا ہو، جس نے شرم و حیا میراث کی طرح سے کی، اس کے لیے تو بہت آسان ہے. تو کچھ چیز ایسی ہیں جو مغرب کے اندر ہو رہی ہے وہاں سے ہمیں حاصل کرنی ہے، لیکن کچھ چیز ایسی ہے کہ جو مغرب کے اندر ہو رہی ہے اور وہ برائی پھیلا رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر وہ چیز پھیل رہی ہے. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ ہماری فیملی لائف کو خراب کرنا چاہتے ہیں. ہر ایک آزاد ہے، ہر ایک آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے. بچہ پیدا ہو، بچہ آزاد ہے، اس کو جہاں جانا ہے جانے دو، اس کو جو کھانا ہے کھانے دو، جس کے ساتھ اسے کرتا ہے کرنے دو. اگر ماں باپ حائل ہوئے تو یہ بچہ حق رکھتا ہے کہ پولیس کو فون کرے، کہے کہ ماں باپ نے مجھے ٹوکا، انہیں گھر سے باہر لے کر دو. اور پولیس وہاں پر یہ کام کرتی ہے. شاید آپ کو میرے الفاظ پر یقین نہ آئے، لیکن جو لوگ وہاں پر موجود ہیں اسے معلوم کیجیے گا. باقاعدہ پولیس آئی، والدین کو اٹھا کر الگ جگہ پر لے کر گئی، آپ الگ رہیے، آپ کا بچہ الگ رہے گا. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان آزاد ہے. وہاں آزادی کے مفہوم کو اس طرح سے لیا گیا. اور یہی کانسیپٹ ہمارے یہاں پر بھی رائج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ماں باپ کون ہوتے ہیں؟ تم آزاد پیدا ہوئے ہو، اب آپ نے پیدا کر لیا، کام ختم ہو گیا، کافی ہو گیا، وہ اپنی زندگی گزارے تو اپنی زندگی گزارے. لیکن اسلام کبھی بھی یہ نہیں کرتا، بلکہ اسلام تقریباً قرآن کے آپ کو ہر پارے کے اندر یہ جملہ مل جائے گا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو. اس فیملی لائف کے سسٹم کو اسلام نے بہت اہمیت دی ہے. تمہارے سب سے زیادہ خیر خواہ تمہارے والدین. یہ سب آگے تمہیں بہکا جائیں گے، تمہیں غلط راستے میں لے کر جائیں گے، لیکن والدین تمہاری اچھی طریقے سے تربیت کریں گے. تو مغرب سے بہت ساری چیزیں اچھی آئی ہیں، لیکن یہ چیز ہمارے معاشرے کو خراب کرنے کا سبب بن رہی ہے. والدین کے ساتھ ہماری اولاد کا اچھے طریقے سے فاؤنڈیشن ہونا چاہیے، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ اس سے سلوک ہونا چاہیے، پیار اور محبت کا ماحول ہونا چاہیے. اور میں اپنی خدمت میں صرف 2 مثال بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک مثال اس کی ہے جس کی زندگی میں ساری نیکیاں تھیں، ساری عبادتیں تھیں، لیکن صرف اس معاملے میں پیچھے تھا تو عذاب میں مبتلا ہوئے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اسی معاملے میں آگے تھے تو پروردگار نے ان کے لیے رزق روزی کے دروازے کھول دیے. آیت اللہ سید جمال الدین گلبیگانی قبرستان تخت فولاد کے اندر موجود تھے، تو وہاں پر ایک جنازہ لایا گیا ہے میرے ساتھ. جب وہ جنازہ لایا گیا تو کچھ تشیع جنازہ میں لوگ موجود تھے، ساتھ موجود تھے. انہوں نے جب آیت اللہ جمال الدین گلبیگانی کو دیکھا تو کہا کہ آپ آئیے اور نماز جنازہ پڑھا دیجیے، آپ اتنے بڑے عارف، اتنے بڑے عامل ہیں، اتنے بڑے آیت اللہ مرجع ہیں، آپ ان کی نماز ادا کریں. انہوں نے ٹھیک ہے. نماز جنازہ ہو گئی. اس کے بعد تلقین کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ آپ تلقین پڑھائیے. کہتے ہیں کہ میں اس شخص کی قبر میں اترا اور خدا نے میری برزخی آنکھیں کھول دی، تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کی قبر کے اندر شیطان داخل ہونا شروع ہوا اور اولاد شیطان اس کی قبر میں داخل ہوئی اور اس کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ بس اب تیرا وقت آ گیا، تو ہمارے ساتھ ہو گیا اور ہمیں خوشی ہے کہ تجھے ہم جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. کہتے میری حالت دیکھ کر تب بھی بہت خراب ہونے لگی کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ شیطان آ گیا اس کی قبر کے اندر. لیکن مجبور تھا کہ اگر میں تلقین چھوڑتا ہوں اور یہ اس کا اظہار کرتا ہوں تو اس کی قیمت ہو جائے گی، اس کے اوپر تہمت بھی لوگ کہیں گے کہ بھائی تہمت لگا رہا ہے، کچھ دیکھا نہیں ہے، اور پھر اپنی طرف سے باتیں بیان کر. اس لیے میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، پوری تلقین مکمل کی. لیکن جب تلقین مکمل ہو گئی تو جب قبر پر مٹی ڈالنے کا وقت آیا تو میں نے کہا تھوڑا سا صبر کریں، میں والدین سے بات کر کے آتا ہوں اور اس کے بعد میں قبر پر مٹی ڈالی. گئے والدین کے پاس بتانے کے لیے دیکھیں یہ ہو رہا ہے، کہیں اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس سے معافی طلب کروا لیجیے تاکہ اس کے لیے مشکلات ہو جائے. کہا کہ جب میں ماں کی طرف گیا تو ماں کی تو حالت بہت خراب تھی، بہت رو رہی تھی، اس کے ساتھ جا کے گفتگو کرنا ممکن نہیں تھا. تو میں باپ کی طرف آیا، میں نے کہا کہ باپ کو کچھ
تو باپ سے میں نے کہا کہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے آپ کے بیٹے کو جب میں نے خبر میں ڈالا اس کے ساتھ شیطان بھی داخل ہو گئے اور مجھے نہیں معلوم اسے کون سا گناہ کیا ہے, کون سی وہ معصیت کرتا تھا, کتنا بڑا بدکار تھا. سنیں گے کیا جواب دیا؟ آپ کے لیے جتنا جملہ ہے اس سے بہت زیادہ ہے میرے لیے جملہ. باپ نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ میرا بیٹا عالم دین ہے, یہ ساری شریعت کو جانتا ہے, اس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا, یہ ٹھیک نمازی تھا, بہت بہترین روزے دار تھا, بڑا شریعت کا پابند تھا, بڑا عبادت گزار تھا. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی خبر میں شیطان ہے؟ وہ بھی حیران نہیں کہ عالم دین کو اس کی خبر کے ذریعے ہو رہا ہے. مجھے تو نہیں معلوم کہ کس وجہ سے میں نے صاحب تک سب کی بات پہنچا دی ہے, خدا جانتا ہے کہ اسے کون سا گناہ ایسا کیا ہے. ایک اور چیز آگے بتائیں کہ آپ یا ان کی والدہ ان سے ناراض ہو گئی تھی. کہا کہ والدہ کو نہیں پتا لیکن بس میرا تھوڑا سا دل اس کے لیے کھٹا تھا, تھوڑی سی ناراضگی تھی, تھوڑی سی میرے دل کے اندر خلش تھی. کیا تھا مسئلہ؟ مسئلہ صرف یہ تھا کہ جب میرا بیٹا بڑا ہوا اور عالم بنا اور فلاں علاقے سے پڑھ کر آیا اور ہمارے محلے میں جب دوبارہ لوٹا تو اس کی بڑی عزت ہوتی تھی. لوگ آتے تھے اس سے مسئلہ پوچھنے کے لیے, لوگ آتے تھے اس کو دعوتیں دینے کے لیے, تو کبھی بار مجھے بھی دعوت دے دیتے تھے اور ہم دونوں ساتھ مل کر دعوتوں میں جاتے تھے. تو جب کبھی دعوت میں پہنچتے تھے میں اس کے ساتھ موجود ہوتا تھا تو لوگ سوالات کبھی کبھار اس سے کرتے تھے اور کبھی کبھار مجھ سے بھی پوچھتے تھے کہ آپ اتنے بڑے عالم کے والد ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں معلوم ہوگی, تو آپ جواب بتائیں فلاں چیز کا, فلاں آپ نے کیا کام کیا, فلاں کام کیا کیا. تو جب مجھ سے لوگ سوال کرتے تھے تو میرا یہ بیٹا کہتا تھا خاموش ہو جائے, آپ کو کیا پتا ہے, عالم تو میں بن کر آیا ہوں, آپ چپ ہو جائیں, آپ کو نہیں پتا ہے, آپ نے درس حاصل نہیں کیا, میں نے درس حاصل کیا, آپ خاموش ہو جائیں, آپ نے کتابیں نہیں پڑھی, میں نے کتابیں پڑھی. تو جب یہ جملے کہتا تھا میرا دل ٹوٹتا تھا کہ عالم بن کر آیا ہے اور اخلاق بھول گیا. اور کئی مرتبہ میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اس طرح سے نہ کہا کرو, میری بے عزتی ہوتی ہے لوگوں کے سامنے, میں جواب دے دوں اس کے بعد تم جواب دے دیا کرو, لیکن اس طرح سے نہ کہا کرو. لیکن بیٹا تھا کہ بات ہی نہیں سنتا, کہتا تھا میں عالم ہوں, میں پڑھ کر آئے گا, لوگ مجھ سے پوچھیں, کسی اور سے پوچھے تو کہتا تھا خاموش ہو جائے, میں جواب دوں. بس اس کی وجہ سے تو اس نے میری توہین کی ہوتی, بے عزتی کی تھی, میرے دل کے اندر تھوڑی سی نفرت اس کے لیے پیدا ہو گئی. کہ شاید یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب نازل ہوا. آپ اگر اسے بھی سچے دل سے معاف کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ عذاب دور ہو جائے. ہے تو بالآخر باپ نہ ہو, چاہے کتنا ہی نافرمان بیٹا کیوں نہ ہو, ہے تو باپ کا رشتہ, ہے تو اولاد. اس لیے کہنے لگا کہ اب تو یہ دنیا سے چلا گیا ہے, میں چاہے اس سے رضامند ہو جاؤں چاہے ناراض رہوں, میرے اوپر تو کوئی فرق نہیں ہونے والا ہے. بیٹا تھا اب تو چلا گیا, لیکن بیٹی کی زندگی بدل جائے گی. اس لیے آپ اگر کہتے ہیں تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں, میں نے اس کا جتنا کیا سنا تھا سب معاف کر دیا, اب آپ جائیے اور دیکھیے کہ اب اس کے اوپر یہ عذاب ہے نہیں. تو کہتے ہیں کہ میں دوبارہ گیا, میں نے دوبارہ سے پوری تلقین پڑھی, اور جب میں نے پوری تلقین پڑھ لی تو کوئی شیطان نہیں آیا, اور تلقین مکمل ہونے کے بعد خود اس عالم بچے نے مجھے مسکرا کر جواب دیا, اور یہ مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ تو نے مجھ کو بڑا احسان کر دیا, اگر باپ نے معاف نہ کیا ہوتا تو میں عذاب میں مبتلا ہوتا. اور ہے والدین اگر ناراض ہو جائیں بہت سخت عذاب ہے. گناہان کبیرہ کی جو فہرست ہے, ہم کبھی کبھار سمجھتے تھے قتل بہت بڑا گناہ ہے, شراب بہت بڑا گناہ ہے, زنا بہت بڑا گناہ ہے, اور کسی پر تہمت لگا دینا بہت بڑا گناہ ہے, جھوٹی قسم بہت بڑا گناہ ہے. یہ سارے بڑے گناہ ہیں, لیکن ایک اور بہت بڑا گناہ, گناہان کبیرہ میں بھی کبیرہ, والدین کی نافرمانی, والدین کو ناراض کر دینا. اور جو اس کے برخلاف یعنی فرما برداری کرنے والے ہیں, محبت کرنے والے ہیں, اپنا سب کچھ دے دینے والے ہیں, ان کی دنیا میں پروردگار بہت اچھی کرتا ہے اور آخرت تو ہے ہی پروردگار. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی دنیا میں ترقی جو ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ والدین کی دعائیں ساتھ ساتھ. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ دعا کرے تو دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اور ان 4 لوگوں میں سے ایک جو شخص جس کی دعا رد نہیں ہوتی, شاید ہمارا ذہن ابھی یہ سننے کے بعد بھی اس طرف قائل نہ ہوا ہو, ہم ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ماں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. صحیح, ماں کی دعا بھی
مقام رکھتی ہے اور وہ رد نہیں ہوتی. لیکن اس روایت کے مطابق عجیب جملہ ہے, دعاء الوالد لولدہ, باپ کی دعا بیٹے کے حق میں رد نہیں ہوتی. کبھی کبھار باتیں ہمارے پاس, مولانا ہمارے لیے دعا کر دیجیے, فلاں جلال کے پاس جا کے دعا کر دیجیے. بھائی ولی خدا تمہارے گھر میں موجود ہے, اگر وہ تیرے لیے دعا کر دے تو اس کی دعا خدا رد نہیں کرتا. باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی. اور یہ خود باپ کو بھی سمجھنا چاہیے. صحیح ہے کبھی کبھار اولاد سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن کوئی سخت جملہ اپنی اولاد کے لیے نہ کہے. اگر کہہ دیا تو واقعی ان کی دنیا برباد ہے, آخرت برباد ہے. جو باپ ہیں انہیں بھی سمجھنا چاہیے خدا نے ایک خاص مقام دیا ہے. ایک بد دعا کا جملہ نکلا اور دنیا تباہ ہو گئی. بہت سے ایسے لوگ, ایک بہت بڑے عارف تھے, ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں جس میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں آپ سمجھ لیں کہ پانی پہ ہاتھ رکھنا پانی خشک ہو جائے. کہیں پر مال دولت ہو اور کہیں پر انویسٹمنٹ کیا جائے, وہاں پر ہر ایک پروفٹ کما رہا ہو, لیکن میں وہاں پر جاؤں تو مجھے لاس ہو. ایسے رزق روزی کے دروازے میرے لیے بند ہو گئے ہیں. آپ کوئی دعا بتائیے, میں کیا کروں, مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے, آپ بتائیے. اس عالم نے کچھ دعائیں لکھ کے دی. جب وہ شخص جانے لگا تو کہتا ہے کہ کچھ دعائیں مجھے فلاں ایک اور عارف نے بھی لکھ کے دی تھی, میں نے اسے بھی پڑھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. جب اس نے جملہ کہا تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ پروردگار ان دعاؤں کا صلہ تجھے آخرت میں دے گا. یہ بھی کچھ چیزیں ہیں, اس پر بھی تو عمل کر. اور جب وہ جانے لگا تو اس عارف نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب میں اس سے گفتگو کر رہا تھا تو پتہ چلا کہ اس کا باپ اس سے ناراض تھا اور اس کے باپ نے اس کے لیے بد دعا کی تھی اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. وہ اتنا بڑا عارف یہ کہتا ہے کہ میں کیا اور وہ بڑا عارف کیا, سارے عرفا بھی مل کر اس کے لیے دعا کرے تو خدا اس کی دعا قبول نہیں کرے گا, چونکہ اس کے باپ نے اس کو بد دعا دی. اس کے باپ نے بد دعا دی تھی, اور باپ نے بد دعا یہ دی تھی کہ خدا جس طرح سے میری اولاد نے مجھے ذلیل کیا ہے, اے خدا اس کو تو اولاد نہ دے گا, بے اولاد رکھنا. بے اولاد منقطع کر دی, باپ نے بد دعا دی تھی, اولاد منقطع ہو گئی. دعائیں مشغول جو ہم پڑھتے ہیں, دعائیں مشغول ہمارا آپ کے مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دعا. اس دعا کا نام جو مشلول ہے, مشلول کا مطلب ہوتا ہے جو شل شدہ. شل کا مطلب یعنی فلج شدہ, فالج ہو گیا. اس کو ایک شخص تھا جو خانہ کعبہ کے اندر, خانہ کعبہ کے پاس, خانہ کعبہ کو سامنے دیکھ رہا ہے, غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے, رو رو کر کہہ رہا ہے پروردگار میری توبہ قبول کر لے, میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں, تو یہ جو مجھے فلج ہو گیا ہے اس سے مجھے شفا دے دے. اس طرح سے رو رو کر گڑ گڑا رہا تھا. مولا علی وہاں پر موجود تھے, امام حسین موجود تھے. مولا علی نے فرمایا اس شخص کو بلاؤ, اتنا رو رو کے کیوں دعائیں مانگ رہا ہے. وہ شخص آیا, امام سے پوری اپنی اسٹوری بیان کی. کیا کہ یا امیر المومنین, میں اور میرا باپ ایک ساتھ ایک مرتبہ حج کے لیے آ رہے تھے, تو میں نے اپنے باپ کو بہت پریشان کیا تھا, بہت اذیتیں دی تھی, بہت اس کی شان میں غصہ چلی تھی, بہت اسے برا بھلا کہتا تھا. یہاں تک کہ اس سفر کے اندر باپ نے مجھے بد دعا دے دی کہ خدا تجھے برباد کر. بس بد دعا دینی تھی. کچھ ہی عرصے کے بعد میرے باپ کا انتقال ہو گیا, اور اس بد دعا کی وجہ سے خدا نے میرے بدن کو فلج کر دیا, میں فالج ہو گیا. اب باپ تو مر گیا ہے, اسے تو میں جگا نہیں سکتا کہ وہ میرے حق میں دوبارہ سے دعا کرے. میں اس سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے اس کے لیے گستاخی کی تھی. لیکن آپ کچھ بتائیں, آپ تو مشکل کشائے کائنات ہیں, آپ کوئی رائے ہے بتائیں, آپ میں کیا کروں اس کے. میرے مولا نے بیان فرمایا اگر تیرا باپ زندہ ہوتا اور وہ دعا کرتا تو تیرے لیے شفا مل جاتی اور تیرا یہ مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن چونکہ تیرا باپ موجود نہیں ہے اور اس امت کا باپ نبی نے مجھے بنایا, تو مانوی باپ کے پاس آیا ہے, اس لیے میں تجھے دعائیں مشلول سکھا. اور یہ دعائیں مشلول پڑھ تو تیرا یہ شل شدہ بدن ٹھیک ہو جائے گا. اور اس سے دعائیں مشلول پڑھی اور مولا علی کی برکت سے اس کا شل شدہ بدن ٹھیک ہو گیا. مل کے عظمت امیر المومنین کو درود پڑھ دیجیے محمد و آلہ. اور کبھی کے بعد تو ذہن کے اندر ایک کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی والدین صحیح ہے, انہوں نے ہمارے لیے کیا تو ہوگا, لیکن اب ہم خود اسٹیبلش ہو گئے, اب تو ہم خود اسٹیبل ہو گئے ہیں,
والدین نے کیا کیا تھا، ہم اتنے پڑھ لکھ گئے ہیں، ہم اتنے مالدار ہو گئے ہیں، اس اسٹیٹس میں پہنچ گئے کہ ابھی والدین کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ معصومین، ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں، معصومین میں سے جتنے بھی معصومین ہیں، ذرا رسول کو بھی میں فرمائیے گا، ہر امام کی والدہ ہے، ہر امام کی والدہ ہے۔ یہ بتائیے امام افضل تھے یا ان کی والدہ افضل تھی؟ امام افضل تھے، ان کی والدہ افضل تھی؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ چارہ معصومی سے زیادہ اور کوئی افضل نہیں۔ تو کیا عقیدہ یہ ہے کہ چارہ معصوم سے زیادہ ان کی مائیں افضل ہیں؟ یہ عقیدہ ہے کیا؟ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ چارہ معصومین سب سے افضل ہیں۔ محمد مصطفیٰ افضل ہے اپنی والدہ سے، علی مرتضیٰ افضل ہے اپنی والدہ سے۔ اگر کہیں پر صرف استثناء ہے تو وہ حسنین کی مادر گرامی کی بات ہے، ان کی مادر گرامی افضل ہے حسنین کے لیے سے۔ باقی اور کہیں پر کوئی استثناء نہیں ہے۔ مولا سید سجاد افضل ہے اپنی مادر گرامی سے، امام باقر افضل ہے اپنی مادر گرامی سے۔ ہر امام چارہ معصومین سب سے افضل ہے، ان سے افضل اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن معصومین کی سیرت دیکھیں کہ افضل ہونے کے باوجود ماں کے سامنے کیسے بیٹھتے تھے۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ ہم افضل ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں تو معلوم نہیں کہ کیا اسٹیٹس ہے، کیا مقام ہے، ہم اپنے ذات میں کیا سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جو حقیقت میں افضل ہیں انہیں 100% پتہ ہے کہ وہ افضل ہے اپنی مادر گرامی سے، لیکن پھر بھی ماں کا کتنا تقدس ہے۔ پیغمبر سے اگر بات شروع کی جائے تو یہ متفق علیہ روایت ہے کہ زار النبی قبر امہ فبکا وابکا من حولہ، رسول خدا جیسا بھی اپنی ماں کی قبر پر آتا ہے۔ ہم سب جاتے ہیں رسول خدا کی قبر پر، رسول خدا جاتے ہیں مادر گرامی کی قبر پر، جبکہ اپنی ماں سے افضل ہے۔ جناب آمنہ کا مقام بہت افضل ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ ان کا مقام نعوذ باللہ کوئی کم ہے، لیکن کتنا ہی افضل ہو جناب آمنہ کا مقام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کا مقام نہیں۔ لیکن یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہے تو ماں، اس دنیا میں ظاہری طور پر انہیں ماں بنایا گیا، اس لیے ماں کا احترام ہے کہ ان کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے گئے۔ متفق علیہ روایت ہے، تھوڑا سا بیدار رہیے گا، ایک جملہ بھی آپ کو سنا دیا کرو کہ وہاں پر زیارت کرنے کے لیے گئے، پھر گریہ کیا، اب کا من حولہ، جو اطراف میں لوگ موجود تھے ان کو گریہ پر مشغول کیا، یعنی اتنا گریہ کروایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر جب اپنی ماں کی قبر پر جا رہے ہیں تو قبر کی زیارت کرنا یہ سنت ہے، شرک نہیں۔ مردہ یا جو اس دنیا سے چلا جائے اس پر رونا سنت رسول ہے، بدعت نہیں۔ رونا بھی سنت ہے، رلانا بھی سنت ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو سنت رسول سے ثابت ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و علیہ۔ تو نبی اکرم نے اپنی مادر گرامی کا اسی طریقے سے ہمارا چوتھے سردار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، روایت میں جڑا یہ ہے کہ ان کی سگی ماں بھی نہیں تھی، کیونکہ ان کی جو سگی ماں تھی ان کا تو مولا کے بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، بہت ابتدائی دور میں، لیکن وہ خاتون کہ جس نے ماں بن کر پالا تھا، داعیہ تھی، پرورش کی تھی اور پھر انہیں جوان کیا تھا، اس ماں کا تقدس یہ تھا کہ جب دسترخوان پر ساتھ بیٹھا کرتے تھے تو اپنی ماں کے ساتھ کھانا تناول نہیں کرتے تھے، ماں اصرار کرتی تھی تب بھی نہیں کھاتے تھے، اور جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کیوں نہیں کھاتے تو توجہ سوال کرنے کا جملہ کیا شاید فرمایا کہ جس نوالی کی طرف میرا ہاتھ بڑھ جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نوالے پر میری ماں کی نگاہ موجود ہو، نگاہ موجود ہو، ہاتھ نہیں بڑھا رہے ماں، صرف نگاہ موجود ہو، اسی نوالے پر میرا ہاتھ بڑھ جائے۔ یہاں تک کا جملہ شاید آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس سے پڑھ کر میں نے خود روایت دیکھی اور پھر آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا اگر میں نے یہ کام کر لیا تو پروردگار اس عذاب میں مجھے گرفتار کرے گا، مجھ پر اس چیز کا بھی عذاب کرے گا۔ البتہ یہ تو اتنی سخت بات میں نے بیان کی ہے کہ ہمارے لیے بھی عذاب ہے، وہ معصومین ہیں، ان سے اگر ترک اولاد ہو جائے تو عذاب ہوتا ہے، حضرت یونس سے ترک اولاد ہو جائے تو عذاب ہوتا ہے، حضرت سلیمان سے ہو، حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہو، ان سے ترک اولاد ہو جائے تو انہیں سزائیں ملتی ہیں،
اسی طریقے سے معصومین علیہ السلام یہ ڈرتے تھے اس بارے میں کہ ترک اولا بھی نہ ہو جائے. ہمارے لیے گناہ نہیں ہے، ہمارے لیے ترک اولا آپ سمجھ لیجیے کہ ہم سے تو بہت سارے ہو جاتے ہیں، اس پر ہمیں عذاب نہیں ملتا، اس پر ہمیں پروردگار نے سزائیں نہیں دی ہیں، وہ ان کے لیے قانون ہے. ہلکی سی بھی غلطی ہو جائے اس پر بھی سزا ملتی ہے. اور اس کے لیے مثال بڑے علماء نے بڑے خوبصورت بیان کی کہ آگے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ان کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، تیزی سے مقصد تک پہنچتے ہیں. تو جن کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے اگر وہ ہلکی سی بھی غلطی کریں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی گاڑی میں بیٹھ کر اتنی سلو رفتار کے ساتھ جا رہا ہو کہ جتنا وہ دائیں کرے جتنا وہ بائیں کرے کوئی کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہونے والا ہو، تو پھر کبھی بھی اس کو کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی رفتار ہی اتنی کم ہے. تو جو 10 کی اسپیڈ سے جا رہا ہو وہ دائیں بائیں ہوگا تو اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. لیکن جو 1000 کی اسپیڈ سے جا رہا ہو اگر ہلکا سا بھی بال کے برابر بھی اس نے غلطی کی تو پھر وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے گا، عذاب کا شکار ہو جائے گا. معصومین علیہ السلام کی انبیاء کی مثال ایسی ہوتی ہے، ان کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے پروردگار کی جانب کہ اگر ہلکی سی بھی غلطی ہو جائے تو وہ گر جاتے ہیں. لیکن ہماری کوئی رفتار ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے تو شاید پیچھے کی رفتار ہے. تو اس لیے ہمارے کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے. ہمارے لیے کہا گیا صرف حرام نہ ہو جائے، باقی بہت سے مخلوقات ہو جاتے ہیں، بہت سے مباح کام ہو جاتے ہیں، تو ہمارے یہاں پر کوئی عذاب نہیں ہے. لیکن معصومین علیہ السلام کے لیے سکتی ہے. تو چوتھے سرکار میں فرماتے ہیں کہ کئی ایسا ہو کہ میرا ہاتھ اس لقمے پر آ جائے کہ جہاں پر میری ماں کی نگاہ ہو تو پروردگار ایسا نہ ہو کہ مجھ پر عذاب کرے اور نور امامت مجھ سے سلب کر دے، اس لیے میں کام نہیں کرتا. تو ہمارے ہر امام نے چاہے وہ فضیلت رکھتے تھے اپنی والدہ سے کا احترام کیا اور یہ درس دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو جتنا بھی بڑھ کر سمجھ لو، تمہاری ماں تمہاری ماں ہوتی ہے، تمہارا باپ تمہارا باپ. چوتھے سرکار ہی کا رسالہ ہے، حقوق کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ تم آج جس بھی مقام پر کھڑے ہو اس کی بنیاد اور اصل تمہارے ماں باپ ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو اس کو معاف کر. بس عزیزوں، آج میں لے کر جانا چاہ رہا ہوں آپ کو کربلا کی ماؤں کی طرف. کربلا کی مائیں کیا تھی؟ دنیا کی ماؤں کی آرزو ہوتی ہے کہ میرا بچہ جوان ہو، میں اس کی شادی رچاؤں، اس کی دلہن لے کر آؤں، اس کی خوشیاں دیکھوں. ہائے، لیکن کربلا کی ماؤں کی تمنا کیا ہے؟ جب زندہ دیکھتی ہیں تو کہتی ہے اب تک زندہ ہو. نواز رسول پر اتنا کٹھن وقت آ گیا ہے، تم نے اب تک اپنی جان نہیں دی، اب تک زندہ ہو. ہر ماں نے اپنے بچے کو تیار کیا، جاؤ تو موت کے لیے جاؤ، مرنے کے لیے جاؤ. یہ کیسی مائیں تھی؟ ہاں، لیکن میں نے کچھ ماؤں کے بارے میں تاریخ میں دیکھا ہے اور مطالعہ کیا ہے. یہ ضرور ہے کہ جتنی بھی مائیں تھی واقعہ کربلا کے بعد بس کچھ ہی سال زندہ رہ سکی، پھر دنیا سے گزر گئی. حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ دو لال اپنے قربان کر دیے، اپنے بھائیوں کو قربان کر دیا، پورا گھرانہ لٹ گیا، صرف 1 سال زندہ رہ سکی. سن 62 یا 63 ہجری کے اندر بی بی کی شہادت ہو گئی، کچھ ہی سال رہ سکی. ماں میں رباب جس نے اپنے لیے اصغر کو بھی دے دیا، اپنے سکینہ کو بھی دے دیا، صرف 1 سال زندہ رہ پائی. اور جس ماں کا آج میں ذکر کرنے کا سوچ رہا ہوں، اس ماں کو تو ام البنین کہا جاتا. یہ تو بیٹوں والی ماں تھی، لیکن جب سارے بیٹے قربان ہو گئے، تاریخ کہتی ہے کہ سن 64 ہجری میں 3 سال گزرنے کے بعد یہ بھی دنیا سے چلے گئی. آئے ام البنین کربلا میں تو موجود نہ تھی، لیکن جب خبر پہنچی مدینہ میں تو یہ سوال نہیں کیا کہ میرے عباس کا کیا بنا، یہ سوال کیا کہ فاطمہ کے حسین کا کیا بنا. مجھے کوئی حسین کی خبر دے، حسین زندہ ہے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. بس زیادہ روز بی بی نے ہمیشہ مولا حسین کا ماتم کیا ہے، اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا. اور یہ جو ہمارے یہاں بی بی کو ام البنین کہا جاتا ہے نا، حقیقت میں بی بی کا نام ام البنین نہیں ہے، حقیقت میں نام تھا فاطمہ. لیکن کیوں فاطمہ نہیں کہا جاتا؟ کیونکہ خود اس بی بی نے کہا تھا جب تم مجھے فاطمہ کہہ کر پکارو گے نا تو جو حسن و حسین انہیں فاطمہ زہرا یاد آ جائے گی. اس لیے تم اس گھر میں مجھے فاطمہ کہہ کر نہ پکارا کرو، مجھے ام البنین کہا کرو. جس بی بی نے
بچوں کی اتنی خدمت کی کہ بچوں کی اس چیز کا بھی خیال رکھا کہ انہیں اپنی ماں نہ یاد آ جائے. بالآخر ان بچوں کی کیفیت یہ ہوئی کہ ان کے لاشیں بھی کوئی گور و کفن پڑے رہے, ان کے سروں کو بھی کوفہ اور شام میں پھرایا گیا, اور خود اس ماں کے بچوں کے سروں کو بھی کوفہ اور شام میں پھرایا گیا. مسئلہ یہ بی بی ام البنین کو ہے جب مدینہ میں خبر پہنچی اور بیویاں داخل ہوئی, کیفیت یہ تھی کہ ایک جلوس نکلتا تھا مدینہ کے اندر جو بیویوں کا جلوس ہوتا تھا. اس جلوس کے ہم سنیں گے کہ کہاں سے آغاز ہوتا تھا اور کہاں پر اختتام ہوتا تھا. ساری بیویاں گھروں سے نکلتی تھی اور علی کی بیٹی زینب کبریٰ کے گھر میں آتی تھی, وہاں پر ان کے ماں جانوں کا پرسہ دیتی تھی. پھر یہاں سے یہ قافلہ چلتا تھا تو ام البنین کے گھر پر جا کر ختم ہوتا تھا, وہاں پر پھر گریہ ازاری کرتی تھی, یا ماں ام البنین روتی رہی اور ایسے گریہ کرتی تھی کہ دوست و دوست دشمن بھی اگر کوئی سن لیتا تھا تو وہ بھی دل اس کا بھی پگھل جاتا تھا. مروان جیسے کے بارے میں جملہ یہ ہے کہ جب ام البنین کو گریہ کرتا ہوا دیکھتا تھا وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ یہ عباس کی ماں کیسے ہوگی. اور پھر بیوی مرثیہ بیان کرتی تھی, سنیں کہ مرثیہ میں کیا کہتی تھی, کہتی تھی لا تدعو انی ولیک ام البنین, اب کوئی دنیا والے مجھے ام البنین نہ کہے, میرا کوئی بیٹا باقی نہ رہا, نہ عباس رہے, نہ عبداللہ رہے, نہ جعفر رہے, نہ عثمان رہے, کوئی میرا بیٹا باقی نہ رہا. اور مجھے یقین نہیں آتا عباس تجھے بھی کوئی مار سکتا ہے, مجھے یقین نہیں آتا کہ تیری بھی کوئی شان طلب کر سکتا ہے. ارے تیرا جیسا کون شجاع تھا, تیرا جیسا کون بہادر تھا, مجھے عباس یقین نہیں آتا کہ تجھے موت آئے ہو. لیکن جب میں یہ سنتی ہوں کہ زہرا کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی تو مجھے یقین آ جاتا ہے عباس اگر تو زندہ ہوتا تو کس میں مجال تھی کہ جو زہرا کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھتا. میرا عباس تیرا سہارا وہ ہے کہ جو بیویوں نے بھی اختیار کیا. اور ایک خطیب نے, ایک شاعر نے جب شعر لکھا تو یہ مصرع میں لکھا تھا کہ کربلا کے میدان میں حسین کا بھی آسرا عباس تھے, لیکن لکھنے کے بعد اسے مٹا دیا, کہا یہ شان امامت کے خلاف ہے. اسی رات مولا حسین خواب میں آئے اور کہا کہ وہ مصرع ضرور لکھنا, کیونکہ جب تیرا عباس زندہ تھے حسین کو بھی سہارا تھا. جب عباس چلے گئے کہنے لگے الان انکسر ظہری, عباس ٹوٹ گیا, حسین کی کمر ٹوٹ گئی. آخری جملہ بیان کرو پھر انتہا سے دعا کہوں گا اور سنیں گے پھر کیا بیان کرنا ہے. کہا عباس یہ تو سنتے جاؤ کہ تمہارے جانے سے کیا ہوا, جو بیویاں تمہاری وجہ سے سکون سے سویا کرتی تھی اب وہ زندگی بھر جاگا کریں گی, اور تمہاری وجہ سے دشمن تمہارے خوف سے جو جاگا کرتے تھے اب وہ سکون کی نیند سویا کریں گے. عباس بیویاں جاگیں گی, تازیہ نہیں کھا. ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پالنے والے ہمارے اس قلی سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان گنہگار آنکھوں سے جو آنسو بہے انہوں نے ہمارے حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما. ان آنسو کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. شہداء ملت جعفر و شہداء کربلا کے ساتھ مشہور فرما. حاضرین مجلس کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. پروردگارہ کسی کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت کے. پروردگارہ تمام شیعہ حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بے اولاد مومن کا حضرت ام البنین کا واسطہ ہے, ان کے پاک اولاد کا واسطہ ہے, اولاد صالح نرینہ نصیب فرما. صاحبان اولاد اپنی اولاد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو رزق کی پریشانی مبتلا ملے رزق حلال عطا فرما. جو رزق حلال کا وعدہ کے رزق برکت و وسعت و کثرت نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو عاشقین امام زمانہ علیہ السلام میں سے قرار دے. پروردگار ہم ان کے لشکر میں سپاہی قرار دے اور ان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك